بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 333 یعنی 333 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع گزشتہ گوشے کے حساب سے ہوگا، یعنی اس وقت میں نے آدھی قسط رکھی تھی، وہ تھی کیا برا تھا مرنا۔ آج اسی کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے میں اپنی ایک کتاب یادیں باقی ہیں سے کچھ مضامین پیش کر رہا تھا۔ آج یہ گزشتہ نشست سے کالم پناہ نامی ایک کتاب میری سامنے آئی ہے، تو اس میں سے دوسرا آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قسطوں کے اس دور میں سب سے زیادہ فائدہ طلباء کو پہنچا ہے۔ ہائے اس دور کے مظلوم طلباء جو کرکٹ سے لے کر ہر قسم کے پاپ تک اتنے مصروف رہنے کے باوجود 10 مضامین کا امتحان ایک ساتھ دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ تاہم اب انہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ قسطوں میں امتحان دے کر کوئی بھی سند حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن زیادہ وقت اور دماغ نہیں، تو آپ بار بار فیس دے کر کوئی بھی امتحان قسطوں میں پاس کر سکتے ہیں۔ مثلاً میٹرک کے تمام مضامین کا امتحان ایک ساتھ دیجیے، حالات اور ممتحن حضرات ساتھ دیں تو کئی پرچوں میں بیک وقت پاس ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر فیل ہونے والے مضامین کا امتحان ایک ایک کر کے چند برسوں میں تو پاس کر ہی لیں گے۔ ایسے امتحان کا ایک تجربہ اس خادم یعنی کالم پناہ کے پناہ گیر کو ذاتی طور پر ہو چکا ہے۔ اس نے ایم اے صحافت کے پرائیویٹ امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، تو اس کے ایک ساتھی صحافی نے مارک شیٹ دیکھ کر کہا کہ یعنی ہم دونوں کی مارک شیٹ دیکھ کر کہا کہ میرے تم سے 10 نمبر زیادہ ہیں، اس کے باوجود مجھے کوئی پوزیشن نہیں ملی، تمہیں دوسری پوزیشن کیسی مل گئی؟ انہوں نے اپنی مارک شیٹ ان کے حوالے کی اور کہا کہ جامعہ کراچی جا کر نتیجے کو درست کرا لیں۔ میری زندگی کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، اور میری وجہ سے اگر کسی کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہو تو میں فوراً اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ جائیں وہاں یونیورسٹی میں اور اپنے نمبروں کے حساب سے آپ کی اگر دوسری پوزیشن بنتی ہے تو آپ وہ لے لیں، مجھے کوئی حرج نہیں، مجھے تیسری چوتھی جو بھی پوزیشن مل جائے گی۔ تو موصوف نے، جو آج کل شعبہ صحافت میں ایک سینئر استاد ہیں، یاد رہے یہ 28 سال پرانی تحریر ہے یہ، 2-3 روز بعد مارک شیٹ مجھے لوٹا دی جس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی تھی، یعنی یہ پناہ گیر اب بھی سیکنڈ پوزیشن کا مستحق قرار پایا تھا۔ پوچھنے پر موصوف نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ بعد میں دوسرے ساتھیوں سے معلوم ہوا کہ پوزیشن صرف ایک بار کے امتحان میں نمبر لینے والوں کو دی جاتی ہے، قسطوں میں امتحان دینے والے اس سے محروم رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس دور کے اخبارات سے وابستہ افراد کو صحافت میں بھی پرائیویٹ امتحان دینے کی اجازت تھی، جو اب نہیں رہی ہے، اور شعبہ صحافت یا جرنلزم بھی نہیں رہا،
ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا یہ۔ اوپر ہم نے قسطوں میں مرنے کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بڑے شہروں میں جہاں حادثات کے باعث لوگ ایک ہی جھٹکے میں جہانی سے جہانی ہو جاتے ہیں، وہاں ان میں زخمی ہونے والوں کی زندگی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بڑے شہروں کے دھویں دھار تقریروں کا دور فی الحال ساقط ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ دھویں دھار استعمال کیا ہے۔ تو دھویں دھار فضا میں ایک شہری کو پہلے دمے یا ٹی بی جیسی موذی بیماری لاحق ہوتی ہے، دوسری قسط اسے غیر خالص پانی اور ناقص غذاؤں کی صورت میں میسر ہوتی ہے، جس کے باعث اس مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ گندگی سے پیدا ہونے والے مچھر اور مکھیاں اور ان کے ذریعے پھیلنے والے جراثیم کو آپ تیسری قسط کہہ سکتے ہیں۔ پھر مرض کی تشخیص کے لیے اناڑی ڈاکٹروں کے تجربات، ایکس رے، لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ چوتھی اور پانچویں قسط ثابت ہوتے ہیں۔ ملاوٹ شدہ دوائیں چھٹی قسط کا کام کرتی ہیں۔ اگر اس قسط پر بھی کام تمام نہ ہوا تو ڈاکٹر یا اسپتال کا بل آخری قسط قرار پاتا ہے اور اس کے بعد عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ جاتا ہے۔ شادی بیاہ، بالخصوص جہیز کے لیے قسطوں کی سہولت آج کل بہت عام ہے۔ اب تو ایسے ادارے بھی وجود میں آ گئے ہیں جو مہندی، رخصتی اور ولیمے کے کھانوں کا بھی قسطوں پر انتظام کر دیتے۔ طریقِ واردات وہی ہے جو قسطوں پر دیگر اشیاء لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو منگنی، نکاح، بعض صورتوں میں کچھ دن بعد رخصتی اور پھر ولیمہ بھی دراصل بااقساط شادی کا ہی شاخسانہ ہے۔ اس کے بعد پہلی ولادت قسط اول، پھر دوسری قسط، پھر تیسری قسط، گویا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ 1996 کی میری تحریر تھی جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی تازگی آپ کو محسوس ہوگی۔ باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔